ایک پروپیگنڈا قائد اعظم کے بارے میں یہ بھی کیا جاتا ہے، انہوں نے جو باتیں اسلام کے حوالے سے کی وہ صرف پاکستان بننے سے پہلے کی تھی تاکہ مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جائے، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا جو سلوگن دیا گیا تھا، یا جو قائد اعظم نے ساری اسلامی باتیں کی تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ ایک اسٹریٹ لیول پہ عام لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اسلام کو استعمال کرنا ضروری تھا۔ اگین اتنا بڑا جھوٹ اور خرافات ہے یہ کہ آج اس کا پردہ بھی انشاءاللہ ہم چاک کرتے ہیں۔ ہم آپ کو قائد اعظم کی دونوں تقریریں سناتے ہیں، وہی دونوں پہلوؤں سے، پاکستان بننے سے پہلے آپ نے کیا فرمایا اور پاکستان بننے کے بعد کیا فرمایا، اور پھر قائد اعظم کے جو قریبی رفقا اور دوست ہیں وہ کیا کہتے رہے، تاکہ بالکل بات واضح کر دی جائے، قیامت تک اس بحث کو ہی ختم کر دیا جائے کہ قائد اعظم ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے یا شریعت پر، قرآن اور سنت پہ مبنی ایک اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے۔ آئیے حقیقت آپ کو بتاتے ہیں۔ 12 اگست 1939 1939 میں اسماعیل کالج اسٹوڈنٹ یونین بامبے میں، ممبئی میں ایک تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ میں مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، مسلمان ہوں، مسلمان مرنا پسند کروں گا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کی اپنے اعتقاد، تعلیم، معاشرے اور فلسفے کے اعتبار سے منزلیں جدا جدا ہیں۔ یعنی جہاں تک ٹو نیشن تھیوری کا تعلق ہے، مسلمان اور ہندو الگ قومیں، اس کو تو انہوں نے واضح کیا ہی، ساتھ یہ بتایا کہ میں مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، مسلمان ہوں اور مسلمان ہی مرنا چاہوں گا۔ یہ سیکولر آدمی ایسی بات کرتا ہے، بولے ایتھیسٹ لادین شخص ایسی بات کرتا ہے۔ پھر 1940 میں ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ ایک انتہائی مشکل امر ہے کہ ہمارے ہندو دوستوں کو اسلام اور ہندو مت کا بنیادی فرق کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی عقائد، سماجی روایات اور ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں قوموں کا تعلق ایسی تہذیبوں سے ہے جو مختلف نظریات کی حامل ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہیں، کلیش کرتے ہیں ہندو اور مسلمان ہر چیز میں۔ ان کی اور ہماری زندگی کا ہر پہلو ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہے۔ یہ بات بالکل طے ہو گئی کہ قائد اعظم کانسٹنٹلی ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم کی حیثیت سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو ایکنالج کیا۔ قائد اعظم کی اس بات کو ایکنالج کرنے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ میں خود یہ نقطہ کیوں میرے ذہن میں نہیں آیا، یہ کیوں مجھے یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل اور فرعون کی قومیں ایک ساتھ مصر میں رہا کرتی تھیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو دو الگ الگ قومیں کہا ہے ایک ملک میں رہنے کے باوجود، تو یہ اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، جغرافی اور ملک میں رہنے سے قوم نہیں بنتی، مذہب اور عقیدے کے حساب سے قومیں بنتی ہیں۔ اور یہی بات قائد اعظم بار بار ایمفسائز کر رہے ہیں ٹو نیشن تھیوری میں، جس کی بنیاد پر پاکستان قائم کیا گیا۔ آئیے کچھ سوال جواب جو قائد اعظم سے کیے گئے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ دیز آر اسٹننگ، امیزنگ۔ قائد اعظم جس طرح جواب دے رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ کیا یہ جواب کوئی سیکولر آدمی دیتا ہے یا اسلام کا ایک عالم دیتا ہے، ایک ریولوشنری دیتا ہے، ایک پین اسلامسٹ دیتا ہے، ایک ایسا مسلمان لیڈر دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام لینے ہوں۔ سوال یہ کیا گیا کہ مذہب اور مذہبی ریاست کے بنیادی خد و خال کیا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ میں بھی جب مذہب کی اصطلاح سنتا ہوں تو میرے ذہن میں اس کا انگریزی مفہوم آتا ہے، اور وہ یہ کہ مذہب خدا اور انسان کے درمیان ذاتی تعلق کا نام ہے، یعنی مذہب ایک پرائیویٹ میٹر ہے، سیاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم نے کہا جب انگریزی مفہوم تو یہی ہے، لیکن اسلام میں مذہب کی اصطلاح میں انگریزی مفہوم تک قطعی محدود نہیں ہے۔ اسلام میں جو ڈیفینیشن مذہب کی ہے وہ انگریزی اصطلاح والی نہیں ہے۔ نہ ہی میں مولوی ہوں نہ ہی ملا، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس مذہبی علم بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن پاک کا میں نے اپنے طریقے سے مطالعہ کیا ہے۔ یہ عظیم کتاب قرآن روحانی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی اور زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ اسلامی ریاست کے روشن پہلو کون کون سے ہیں۔ اسلامی ریاست کا قائد اعظم جواب دے رہے ہیں، اسلامی ریاست کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ جس سے کبھی بھی پہلو تہی نہیں کی جانی چاہیے، وہ یہ کہ صرف اللہ کی ذات کی فرما برداری ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجئے گا۔ اسلامی ریاست میں قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ فرما برداری اور اطاعت صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ یہ چیز عملی طور پر قرآن پاک کے احکامات اور اصول پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ اسلام میں فرما برداری نہ تو کسی بادشاہ سے منسلک ہے، نہ ہی کسی پارلیمنٹ سے، اور نہ ہی کسی اور ادارے سے۔ قرآن ہماری زندگی کی آزادی اور پابندی کی حدود وضع کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلامی ریاست ایک ایجنسی ہے جو قرآن کے اصولوں کے نفاذ کو یقینی بناتا ہے۔ 9 اگست 1941 میں 1941 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کے طلباء کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم نے یہ بات کہی۔ دیکھیے آج جو ہمارے جمہوری ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے والے جو خرافات بکتے ہیں یہ کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، قائد اعظم 1941 میں کہہ رہے ہیں کہ
کہ اسلام میں نہ تو کوئی پارلیمنٹ سپریم ہے، نہ کوئی بادشاہ سپریم ہے، سپریم اللہ کا قانون ہے۔ اب مجھے بتائیے یہ کوئی سیکولر آدمی یہ بات کرتا ہے یا ایک عاشق رسول، ایک مسلمان اسلامسٹ یہ بات کرے گا کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، بادشاہ سپریم نہیں ہے، ڈکٹیٹر سپریم نہیں ہے، سپریم قرآن و سنت و شریعت ہے۔ قائد اعظم 1941 اسلامیہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس۔ ایک اعتراض قائد اعظم پر یہ کیا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ تو صرف اکنامکس کا تھا، مسلمان بھوکے مر رہے تھے ہندوؤں کے نیچے اور انگریزوں کے نیچے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اپنا ایک نظام الگ بنا لیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، اسلام کو ایشو نہیں تھا۔ آئیے دیکھیں قائد اعظم اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ 1941 میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں یہ عظیم معرکہ جو ہم لڑ رہے ہیں صرف مادی فوائد کے حصول کے لیے نہیں ہے، it is not for economic incentives۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ روپیہ پیسہ مل جائے گا، مادی بینیفٹس ہمیں مل جائیں گے، بلکہ اسلام کی اصل روح کو قائم کرنا، دی ایسنس آف اسلام، ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اس پر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جسٹ امیجن دس۔ قائد اعظم اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اکانومی کے لیے ہم نہیں کر رہے کہ بہتر اکانومی ہماری ہو جائے گی، اسلام کی روح کو قائم کرنا اور ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے، روٹی نہیں ہے۔ دس از قائد اعظم، دس از ریئل قائد اعظم۔ آئیے آپ کو اصل قائد اعظم اور دکھاتے ہیں۔ 1943 اپریل، صوبہ سرحد کے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے مخاطب ہو کے قائد اعظم کہتے ہیں آپ مجھ سے پیغام اور نصیحت پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی پیغام موجود نہیں ہے۔ 1943 قائد اعظم، یہ سیکولر ہوتے ہیں۔ اور سنیے 1945 فرنٹیئر مسلم لیگ سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں ہمیں دو محاذوں پر بیک وقت جنگ کرنی ہے، ایک طرف ہندو کانگریس، دوسری طرف انگریز سامراج، دونوں ہی سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ہیں، دونوں کیپٹلسٹ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مسلمان پاکستان کا مطالبہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اس خطہ زمین پر اپنی زندگی، اپنی معاشرتی اقدار، ثقافت اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اگین، اگر صرف ایک کیپٹلسٹ سسٹم مغرب سے لے کر ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہوتا تو یونائٹڈ انڈیا میں بڑے آرام سے کر سکتے تھے۔ ہم پاکستان کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی مذہبی اقدار کو، اپنے لاز کو، اپنی قوانین کو وہاں انفورس کر سکیں۔ قائد اعظم ایڈریسنگ ٹو اسٹوڈنٹس ان 1945